السلام، سلامتی والا، سکون دینے والا، سلامتی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کو سلامتی پسند ہے، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے بندوں کے درمیان بھی آپس میں خیر و بھلائی ہو، سلامتی کے تعلقات ہو، امن ہو، سکون ہو، اور انسان خود بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، مشکلات نہ ہو، سکون آ جائے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اسلام کا ورڈ بھی اسی سے ہے، ان کے روٹ ورڈ سیم ہیں، لیکن ہم اسلام کو سلامتی والا سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے، دین کا ایک حکم مان لیا تو سارے ماننے پڑیں گے اور پھر زندگی مشکل بن جائے گی، کیونکہ ہم نے آنکھ کھلتے جو اسلام کے ٹھیکیداروں کو دیکھا ہے وہ شدت پسند دیکھا ہے، اور ان کو سکون کی حالت میں نہیں دیکھا، ہمیشہ مشکلات میں ہی دیکھا ہے۔ تو ہم جب کمپیریزن شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اسلام ہی ایسا دین ہے کہ جسے ہمیں فالو نہیں کرنا، تو آپ اس کو فالو کرنے والوں کو نہ دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، ان کے فالوورز کو نہ دیکھیں، کیونکہ کچھ لوگ اتنے شدت پسند ہو گئے ہیں اسلام میں کہ اسلام کی پہچان ہی انہوں نے گم کر دی ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں نا تو اس کی صفات بھی ہم اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی سلامتی والا، سکون والا بنا دے، ہماری زندگیوں سے ڈپریشن ختم ہو جائے۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ جب ہم خود کو سرنڈر کر دیں گے اللہ کے آگے۔ آپ کو پتہ ہے سلامہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے ہڈی جوڑنے والا۔ تو آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے یا کبھی ایسی ویڈیو دیکھی جس میں ڈاکٹرز ہڈیاں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے وہ کتنی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک بار ہڈی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئی نا تو اس کے بعد سکون آ جائے گا۔ آپ میں سے ہر ایک کو ابھی پتہ ہوگا کہ وہ اللہ کے کون سے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، سب اپنا حال بہتر جانتے ہیں، تو خود کو مشقت سے زبردستی کھینچ کے لائیں، اللہ کی مانیں، اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں آپ کے پاس کیسے اترتی ہیں۔ ہمارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا دل ہمیں اندر سے بتا رہا ہوتا ہے، وہ بات بار بار کلک ہو رہی ہوتی ہے، نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کی لاجک پتہ ہو نہیں پتہ ہو، لیکن ہمارا دل اشارہ دے دیتا ہے۔ تو آپ سب میں سے سب کو پتہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے دل کلک کر رہا ہے اور آپ اس کی سن نہیں رہے، تو ایک بار سن لیں، اس کی مان کر دیکھیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے دنیا کی جنت مل گئی اسے آخرت کی جنت مل گئی۔ جنت کو بھی دارالسلام کہا ہے نا، وہ اسی لیے کہا گیا کہ وہاں مشکلات، تکلیفیں، بڑھاپا، بیماری، پریشانی، غم و رنج، ان سب سے نجات ہوگی۔ اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ دل کا سکون۔ جسے دل کا سکون مل جائے تو اسے آخرت میں بھی سکون ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا خیال کرتے ہیں، صرف اللہ کی ناراضگی کی فکر کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے میرا رب راضی ہے کہ مجھ سے ناخوش ہے، تو کل اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کا گھر عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہت مشکل نہیں لینا ہے آپ لوگوں نے کہ میں اتنے عرصے سے تو نمازیں پڑھ نہیں رہی، تو اب پڑھنے کھڑی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں معاف کرے نہیں پڑھیں، میں تو اتنی گناہ گار لڑکی ہوں۔ خود کو ڈی گریڈ نہیں کرنا ہے، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھنا، اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے، اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ 100 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا جو لڑکا تھا اسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے پل میں معاف کر دیا تھا نا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی سے مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سارے لوگ سفر کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، سب کی اپنے اپنے چیلنجز ہیں، اپنی اپنی مشکلیں، اپنی اپنی آزمائشیں ہیں، لیکن سکون میں وہ بندہ ہوتا ہے جو ان چیلنجز کو، ان آزمائشوں کو بہت ہی ہنستے کھیلتے پورا کر لیتا ہے، فیس کر لیتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے ان کے ساتھ، اور بہت ایزی لیتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا انسان کے پاس اس دنیا میں کتنا وقت ہے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو نماز پڑھا دی جاتی ہے، تو اذان اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے نا یہ ہماری زندگی کا وقت ہے آخرت کے مقابلے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آخرت کا دن جو ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، تو ہماری تو زندگی کل 60-70 سال کی ہے، زیادہ سے زیادہ 80 سال، اس سے زیادہ تو انسان جیتا بھی نہیں ہے۔ وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
مثال بھی بیان کی ہوئی ہے کہ آپ جب بچہ پیدا ہوگا تو اذان دی گئی اور اس کے رخصت ہونے پہ نماز پڑھا دی گئی. اتنا ہی وقت ہے، یہ ہماری 60 70 80 سال کی جو زندگی ہے نا، تو ہم نے اس کو یہ یاد رکھتے ہوئے گزارنی ہے کہ اسی کے لیے ہم نے ساری محنتیں نہیں کرنی. ہم نے اپنی فیوچر کی بھی، جہاں ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جہاں موت نہیں آنی، اس کی فکر بھی کرنی ہے. اس کا ایک اور معنی بھی ہے، خالص تحفہ. قرآن مجید میں آتا ہے، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو. گھر والوں کے لیے بھی سلامتی والا بننا ہے آپ نے. آپ باہر اسٹرینج لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ پولائٹ رہتے ہیں، بہت زیادہ جینٹل مین بن کے رہتے ہیں، لیکن گھر آنے کے بعد ہمارے سارے رولز بریک ہو جاتے ہیں. ساری فرسٹریشن گھر پہ نکل رہی ہوتی ہے، بچوں پہ نکل رہی ہوتی ہے، کام پہ نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایک بے چینی کی حالت میں رہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گھر والوں کو بھی سلام کہو، گھر والوں کے لیے بھی سلامتی والے بن کر رہو. آپ کو پتہ ہے نا، لیڈرز کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، جو پہلی چیز ہوتی ہے پہلے درجے پہ ہوتی ہے، اسے پہلے فوقیت دیتے ہیں. تو آپ کے گھر والے آپ کے سب سے پہلے درجے پہ آتے ہیں. سم ٹائمز ہم اس کا الٹ کرتے ہیں. ہم گھر والوں کے ساتھ تو بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن پھر دوسرے احباب کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے کافی ویئرڈ ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کسی جاہل کے ساتھ بھی آپ نے بحث میں نہیں پڑنا، اسے سلام کہنا ہے اور گزر جانا ہے. مطلب اس کے لیے بھی آپ نے سلامتی والا بن کے رہنا ہے. آرگیو نہیں کریں، لیکن اس کے لیے برا رویہ بھی اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن پھر ایک غلط رویہ اختیار کر لینا، دشمنی پال لینا اور بغض رکھنا. ہمارے نبی بھی اگر اسی طرح کچرا پھینکنے والی عورت کے ساتھ برتاؤ کرتے تو کیا وہ ایمان لے کر آتی؟ بلکہ جب وہ بیمار ہوئی تو اس کے گھر گئے اور عیادت کر کے آئے. تو سلامتی والا بن کے رہنا ہے. ہمارا دین سلامتی والا ہے، ہمارے نبی نے سلامتی والا بن کے دکھایا ہمیں. جیسے کہ فتح مکہ پہ جانی دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، تو ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں نا. ہاں ہے تو مشکل کام، لیکن معاف کر دینے سے فائدہ ہی آپ کا ہے، سامنے والے کو تو فائدہ ہی نہیں ہے. آپ کے اندر جو نیگیٹو انرجی اس کو دیکھ کے بار بار کریٹ ہوتی رہے گی، آپ کا دماغ بار بار نیگیٹیوٹی کریٹ کرتا رہے گا، تو اس کا اثر آپ کے اپنے محبوب لوگوں پر بھی ہوتا ہے جن سے آپ پیار کرتے ہیں. جب آپ وہ نیگیٹیوٹی کا جذبہ ہی ختم کر دیں گے اپنے اندر سے، اس کو معاف کر دیں گے، تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا نا. آپ کے اندر سے پازیٹیو انرجی نکلے گی، آپ ایک افیکٹو مسلمان بنیں گے جو اثر رکھتا ہے. مسلمان آج کل پریکٹیکل نہیں رہے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے. جسے جانتے ہوں انہیں بھی سلام کریں، جنہیں نہیں جانتے انہیں بھی سلام کریں، اپنے پیاروں کو بھی سلام کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ہمبل رہیں، ان کو بھی تھینک یو، جزاک اللہ، گھر میں یہ والے ورڈز یوز کریں. اپنے چھوٹوں کا سلام کرنے کا انتظار نہ کریں، خود جا کے انہیں سلام کر لیں. سید الانبیاء کرتے تھے بچوں کو سلام.